اگر میں تحمل سے کام نہ لیتا تو اسی وقت کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں نے یوں تو اس کے ہر سوال کا کوئی نہ کوئی تسلی بخش جواب دے ڈالا، مگر بدری ناتھ کے خفیہ پیغام کے بارے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت صرف ایک ہی بات واضح تھی کہ وہ رمیش اگروال پر اپنا بھرپور اعتماد کھو بیٹھا تھا اور اسی وجہ سے مجھ سے تخلیے میں ملنا چاہ رہا تھا۔ رات کو اگر وہ تمہارے پاس آیا اور بعد میں رمیش کی آنکھ کھل گئی تو کیا ہوگا؟ اول خان نے پوچھا۔ یہ میرے نہیں بدری کے سوچنے کی بات ہے، ایسا ہوا تو ان دونوں میں باقاعدہ ٹھن جائے گی۔ اول خان خوش ہو کر بولا، پھر تو ایسا ہی ہونا چاہیے، تو میرے آدمیوں کو اعتماد میں لے لو۔ جب بدری تمہارے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے تو تم کو اشارہ کر دینا، وہ تمہارا اشارہ پاتے ہی رمیش کو بیدار کر دیں گے۔ تمہاری تجویز اچھی ہے، میں اس پر ضرور غور کروں گا، میں نے اسے یقین دلایا۔ اول خان کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ نک سے ملنے کے لیے سلطان شاہ گیا تھا۔ اس نے پوچھا سلطان شاہ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے تو وہ آج صبح خود مل چکا ہے۔ اس کی نگاہ میں ہر پاکستانی اس کے مقاصد کے لیے ناکارہ ہے۔ ویسے اس نے ذاتی طور پر سلطان شاہ کے لیے جو کچھ کہا وہ اس کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ اسی وقت نک کو مارنے کے لیے نکل پڑے گا۔ اول خان ہنس پڑا۔ اس نے ایسی کیا بات کہہ دی جو اسے اتنا مشتعل کر دے گی؟ وہ وفادار ضرور ہو سکتا ہے مگر ذہین ہرگز نہیں۔ میں نے نک کی بات دہرا دی۔ اس میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہے، ذہانت کے معاملے میں وہ ویرا اور غزالہ سے بھی پیچھے ہے۔ انسان کی خوش فہمیاں اسے ایسی حقیقت قبول نہیں کرنے دیتی۔ نک موڈلے ہماری کہانی کا ایک نیا کردار تھا، اس کے حوالے سے بہت سی نئی باتیں سامنے آئی تھیں۔ میں فون پر دیر تک اول خان سے انہی پر تبادلہ خیال کرتا رہا۔ اس سے گفتگو ختم ہوئی تو وقت گزاری کے لیے میں نے فلیٹ کا نمبر ڈائل کر لیا۔ وہاں فون پر خلاف معمول غزالہ موجود تھی۔ یا مظہر العجائب، اس کی آواز سنتے ہی میں نے حیرت سے کہا، آج تم نے فون کیسے اٹھا لیا؟ ہنسوں کی جوڑی کچن کی ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے بازار گئی ہوئی ہے، غزالہ نے اپنی بے ساختہ ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بتایا۔ اب تم بھی اس کا مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ بہت خلوص سے تمہیں اپنی بہن کہتا ہے، میں بھی اسے ایک بیوقوف بھائی سمجھ کر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ویرا اس کے لیے ایک مکمل پہیلی بن کر رہ گئی ہے۔ سامنے ہوتی ہے تو اس سے لڑتا رہتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو تو اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ کیا آج ان دونوں میں دوبارہ کوئی جھڑپ ہوئی تھی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہوتی رہتی ہے، آج کل سلطان شاہ کو بلیک سی کا نام ملا ہوا ہے، پتہ نہیں بورڈ کا نام سنتے ہی ویرا کیوں چراغ پا ہو جاتی ہے۔ وہ اس نام سے جتنا چڑھتی ہے سلطان شاہ اسے اتنا چڑھاتا ہے۔ اس بارے میں ویرا ہی کچھ بتا سکتی ہے۔ میں کسی خاص واقعے سے لا علم ہوں، جب آپ بھی اس ذکر سے یوں کترانے لگتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اس سفر میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور دونوں ہی اس ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ ہرگز نہیں، میرے بے ساختہ کہا، میں اس ذکر کو پسند نہیں کرتا تو ناپسند بھی نہیں کرتا۔ اس سفر میں ہم نے غفور بھٹی جیسے شخص سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ خیر میں اس بحث میں نہیں پڑتی، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے دوست نے اخباروں میں آنے والے اشتہارات کی مدد سے ایک چلتے ہوئے کاروبار کا سودا کر لیا ہے۔ کیا جہانگیر نے کوئی بزنس خریدا ہے؟ میں نے حیرت اور بے یقینی اور بے اعتباری سے پوچھا۔ اس نے اتنا بڑا کام بالا کا ڈالا اور مجھے اب خبر مل رہی ہے؟ وہ آج بیانہ دینے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں۔ چلو یہ اچھا ہوا، وہ دن بھر کام میں مصروف رہے گا تو سلمہ کی گھریلو زندگی ذرا خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن ہماری گھریلو زندگی کب خوشگوار ہوگی؟ آپ تو اب دن رات مصروف رہنے لگے ہیں۔ اس زندگی کا بھی ایک الگ لطف ہے، ایک دو دن کے لیے بچھڑ کر جب ہم دوبارہ یکجا ہوتے ہیں تو شادی کے ابتدائی دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کہ یہ سب تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ میں جب بھی اس موضوع پر بات کرتی ہوں آپ مجھے ادھر ادھر ٹالنے لگتے ہیں۔ اپنی جگہ پر اس کا شکوہ بجا تھا مگر وہ میری مجبوریوں کو بھی خوب سمجھتی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بدری مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ تو نک کا موڈ ہی خراب ہو گیا، ورنہ وہ معاملہ تو طے ہو چکا ہوتا۔ غزالہ ایسی پرکشش لڑکی تھی کہ شادی کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ محفل میں مکم ہی بولتی تھی مگر میرے ساتھ ہر موضوع پر گفتگو میں اتنی گہری دلچسپی لیتی تھی کہ میں گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ عام خانہ دار عورتوں کے برعکس وہ بہت ذہین اور حساس تھی۔ اس کی وجہ شاید اس کا گھریلو پس منظر تھا۔ مسائل اور الجھنوں میں گھرے ہوئے ایک تنہا سے گھرانے میں پروان چڑھنے کے باوجود اسے خود کو کردار اور سیرت کے اس قدر حسین سانچے میں ڈھالا تھا کہ وہ سراپائے حسن بن کر رہ گئی تھی۔ اخلاقی طور پر میرا فرض بنتا تھا کہ میں جہانگیر کو فون کر کے برسے روزگار ہونے کی مبارکباد دوں، لیکن غزالہ سے ہونے والی باتوں کے سرور نے میری طبیعت کو اس قدر بشاش کر دیا تھا کہ میں نے اس سرور کو خراب کرنے کے بجائے جہانگیر کو مبارکباد دینے کا ارادہ کسی اور وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو فضا میں شام کا دھندلکا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ خانسامہ نے گھر کی بتیاں روشن کر دی تھی اور میرے ناپسندیدہ مہمانوں نے شام کے استقبال کے لیے ڈرائنگ روم میں ساغر و مینا کی محفل جما لی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ان کے شوق کا سامان درمیانی میز پر سجا ہوا تھا، لیکن ان دونوں کے چہرے ویران اور خالی خالی نظر آ رہے تھے۔
دور ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو چکا ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں فون پر الجھ کر FM بینڈ پر ان کے کمرے کی خیر خبر لینا بھول گیا، ورنہ ان کی آزردگی کے اسباب میرے علم میں ضرور ہوتے۔ میں نے ٹرے میں سے مونگ پھلی کے تلے ہوئے دانے مٹھی میں لیے اور بدری کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے پیک بناؤں؟ رمیش نے رسمی لہجہ میں مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے منع کر دیا۔ اس وقت تم دونوں کچھ اداس نظر آ رہے ہو، سفر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ بدری کو آنے والے وقت کی فکر ستا رہی ہے، رمیش نے جذبات سے آری لہجہ میں کہا۔ تم خود ہی سوچو کہ ایک PhD کیے ہوئے شخص کو اثر نو میٹر کی کتابیں پڑھنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کچھ ایسا ہی حال بھائی بدری ناتھ کا ہے، لیکن تمہارا چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ میں نے مونگ پھلی کے دانے پھانک کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، مگر اس وقت ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، بدری نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم نے اپنا بگڑا ہوا موڈ سنبھالنے کے لیے بوتل نکالی اور تم پھر وہی باتیں چھیڑ رہے ہو۔ پھر تم موج کرو، میں زیادہ دیر تک خاموش بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نکاس کے راستے باہر نکل گیا۔ گیٹ کے قریب ٹہلتا ہوا درمان میری صورت دیکھتے ہی مؤدب ہو گیا۔ میں بغلی سمت میں گیا تو ڈرائیور کی کھلی ہوئی کوٹڑی خالی تھی۔ عقب سے لمبا چکر کاٹ کر میں کچن والی راداری میں پہنچا تو ڈرائیور فرش پر بیٹھا خانسامہ کے ساتھ سبزی بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ میں نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور بے تکلفی سے اس میلی سی کرسی پر براجمان ہو گیا جو راہداری میں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں سے کسی ایک کو آج رات میرے کمرے پر نگاہ رکھنی ہے۔ میں نے گھٹنوں پر کونیاں ٹکا کر رازدارانہ لہجے میں بات شروع کی تو وہ دونوں ہی میرے قریب آ گئے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، رات کو کسی وقت بدری میرے کمرے میں آئے گا، بعد میں ضرورت ہوئی تو میں دروازہ کھول کر داہنا ہاتھ فضا میں لہراؤں گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ تم دونوں میں سے جو بھی وہاں موجود ہو وہ رمیش کو جگا کر میرے کمرے میں بھیج دے۔ میری بات واضح تھی، کوئی سوال کیے بغیر وہ دونوں میرا مفہوم سمجھ گئے اور میں وہاں سے اٹھ کر لابی کی طرف چل دیا جہاں ٹیلی ویژن رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں خاموشی سے اپنے شغل میں مصروف تھے۔ میں دھیمی آواز میں ٹیلی ویژن آن کر کے لابی میں چم گیا۔ ان دنوں ڈش انٹینا کی سہولت یا لعنت عام نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بہت زیادہ انتخاب کی گنجائش نہیں تھی۔ میں کارٹون دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ باہر رات اپنے ڈیرے ٹال چکی تھی۔ وقت یوں ہی دھیمے دھیمے سرکتا رہا۔ 9 بجے خانسامہ نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں اس وقت بھی کھانے کے بجائے پینے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ٹرے میں اپنے لیے لابی میں ہی کھانا منگوایا اور ٹیلی ویژن کے سامنے شکم سیر ہو کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں دیر تک سگریٹیں پھونکتا رہا اور گزرے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بدری ناتھ سے ہونے والی متوقع ملاقات ایک بوجھ بن کر میرے ذہن پر سوار تھی۔ 11 بجے مجھے اطلاع ملی کہ وہ دونوں نشے میں تت ہو کر حیوانوں کی طرح کھانا کھانے کے بعد جھومتے جھامتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرے ذہن میں مایوسی نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ ایسی حالت میں بدری کے لیے یاد رکھنا محال تھا کہ اس نے مجھ سے ملنے کا کوئی رازدارانہ وعدہ کیا تھا۔ میں نے نائٹ لیمپ روشن کر کے بتیاں گل کر دیں اور سونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ شہر کا وہ رہائشی علاقہ ویسے بھی بہت پرسکون تھا، بس قریبی ریلوے لائن سے گزرنے والی ٹرین اور مال گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ اور ریلوے انجنوں کی سیٹیاں ہی اس سکون کو درہم برہم کرتی ہیں۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ رات ہونے کے ساتھ ہر سناٹا گہرا اور پرہول ہوتا چلا جاتا ہے۔ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز نے مجھے بستر میں بری طرح چونکا دیا۔ میرے جواب سے پہلے دروازہ آہستگی سے کھلا اور پھر اس کی اوٹ میں سے بدری کا چہرہ جھانکنے لگا۔ نشے اور جوش کی وجہ سے نیم تاریکی میں اس کی آنکھیں سرخ نگینوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے بیڈ سوئچ کی ڈوری کھینچ کر ایک دیوار کی بلب روشن کر دیا۔ بستر کی دیوار پر لگی ہوئی گھڑی اس وقت 12:15 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ نشے میں ہونے کے باوجود بدری کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ ذرا بھی نہیں تھی۔ وہ ہموار چال سے اندر آیا اور میرے دعوت یا اجازت کے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی بستر چھوڑ کر اس کے سامنے والی کرسی سنبھالی۔ دیکھ لو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں یہاں آ گیا۔ وہ بولا، 11 بجے تم نشے میں دھت تھے، مجھے امید نہیں تھی کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد رہ سکے گا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رمیش بہت ندیدہ ہے، میں کم پی رہا تھا، اسے زیادہ پلا رہا تھا۔ میں اداکاری نہ کرتا تو وہ بھی پینا چھوڑ دیتا۔ اب وہ نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے اور میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہوں۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پسندیدگی کا شکریہ۔ تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اسے ہوش آ گیا اور اس نے تمہیں کمرے میں موجود نہ پایا تو وہ گل گپاڑا مچانا شروع کر دے گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے بولا، میں نے پورا بندوبست کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ کھانے کے بعد میں نے اس کے آخری گلاس میں 81 کی ایک گولی بھی ملا دی تھی۔ وہ صبح دیر سے ہی اٹھے گا۔ میں نے گہرا سانس لے کر پوچھا، اس کے بغیر مجھ سے ملنے کا سبب کیا ہے؟ ایک آرزو، بس ایک آرزو۔ اس نے سر جھٹک کر جذباتی لہجے میں کہا، بدری ناتھ کو زندگی میں کبھی اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جیسے وہ آج ہوا ہے۔ میں اس کا منصوبہ ناکام بنا دوں گا، ہرگز نہیں بخشوں گا۔ شاید تم پر بھی نشے کا گہرا اثر ہے، کھل کر اور ذرا ربط کے ساتھ کچھ بتاؤ تاکہ میں بھی پوری بات سمجھ سکوں۔
पहली बात ये सुन लो कि रमेश मुझसे 2 साल जूनियर है, मगर वो पक्का खुशामदी है, जोड़ तोड़ करके मेरी बराबरी तक पहुंच गया है। ओहदा बराबर है और मैं सीनियर हूँ, उसे मुझसे दबना पड़ता है। अब वो साजिशें करके मुझसे पहले तरक्की पाने की कोशिश कर रहा है। उसका ओहदा बढ़ जाएगा तो मैं इसका मातहत हो जाऊंगा। इस वक्त भी वो यही खेल खेल रहा है। निक मोडले किसी खारिज़दा कुतिया का पिल्ला है, उसने मुझे बहुत जलील किया है। मैं अंदर ही अंदर सुलग रहा हूँ, खोल रहा हूँ और रमेश उसके गुण गा रहा है। मुझे मालूम है कि वो इस मिशन के बाद मुझे मातूब कराने और खुद तरक्की पाने के ख्वाब देख रहा है। ये ऐसी बातें हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, मगर मैं उसके साथ रहकर दिन रात पेशावराना हसद और रकाबत की इस तपश को महसूस करता हूँ। निक तुम्हारा भी दुश्मन है। रमेश ने यही एक बात पकड़ ली है। वो तुम्हारी सिफारिश के बहाने निक से बराह रास्त बात करने पर तुल गया है। मुझे मालूम है कि वो बात यूं तोड़ मरोड़ कर करेगा कि निक मुझे नज़रअंदाज करके उसे सर चढ़ा लेगा। मैं ये भी नहीं होने दूंगा। वो तुम्हारी आंख बचाकर किसी भी वक्त ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकता है। तुम उसे कैसे रोक लोगे? वो इस वक्त भी मेरे पास है, उसने भी फूली हुई जेब तपतपा कर कहा। वो निक से ये कहना चाहता है कि बदरी की राय में अली शेर बहुत अच्छा और कारआमद पाकिस्तानी है, इसे हमारे साथ ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। निक इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों का दुश्मन है। वो मेरी तरफ से भड़क जाएगा कि मैंने उसकी राय से इख्तलाफ करने की जुर्रत क्यों की। यही रमेश की असल दिली ख्वाहिश है। मुझे किसी ट्रेनिंग से दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें साफ बता चुका हूँ कि मैं राह तक में जाना पसंद नहीं करता। तो मेरी हमायत क्यों करते हो? ये तुम्हारा आपस का झगड़ा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेहतर यही होगा कि मुझे इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश मत करो। तुम चाहते तो आज रमेश को शराब में 81 के बजाय कोई जहर भी दे सकते थे। इसे मारने से डरते हो तो मुझे बताओ, मैं इसका किस्सा तमाम किए देता हूँ। ऐसी खतरनाक बातें मत करो, मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कर सकता। उसने मोहतात और धीमे लहजे में कहा, अगर तुम खुद उसे मार डालना चाहते हो तब भी तुमसे कहूँगा कि ज़रा इंतज़ार करो। इस अमेरिका पहुँच लेने दो, इसके बाद अपना हर अरमान पूरा कर लेना। इसे यहाँ कुछ हुआ तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मैं निक मोडले सी आज की बदजुबानी का बदला नहीं ले सकूंगा। तुम फिर गोल मोल बातें कर रहे हो। वो अमेरिका क्यों जा रहा है? ट्रेनिंग के लिए हम दोनों को अमेरिका ही जाना है। वो यहाँ मारा गया तो दोनों रोक लिए जाएंगे। तुमको अमेरिका देखने का बहुत शौक है। मैंने हल्के से तन से कहा, अमेरिका देखने का नहीं, निक को शर्मसार देखने का शौक है। मैं इसके पूरे मंसूबे को तबाह कर देना चाहता हूँ। मेरे सब साथी जानते हैं कि मैं कितना बड़ा अनापरस्त हूँ। मेरे सितारे ही कुछ ऐसे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस काम में तुम मेरा साथ दो। हमारे साथ अमेरिका चलो और थोड़े दिनों के लिए डैनी बनकर वहां तहलका मचा दो। अंदर की खबरें मैं निकाल लूंगा, गर्दनें तुम काटोगे, निकार को आप बिखर कर रह जाएगा। महर से पलकें झपका कर रह गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो संजीदा था या मुझ पर कोई गहरा तंज कर रहा था। मुझे फरेब देने के लिए डैनी से अली शेर बना था और वो मुझे अली शेर से जाली डैनी बनाने की तरकीब दे रहा था। वो मेरे मुकद्दर की सितम ज़रीफ़ी की इंतहा थी कि मेरा एक दुश्मन मुझसे मेरी ही नकाली का ख्वाहिशमंद था। मुझे साथ लिया तो शायद तुम यहाँ से कभी ना जा सको। निक कितनी आसानी से अपना फैसला नहीं बदलेगा। सब हो जाएगा, तुम राजी हो जाओ तो मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। हम तुम्हें भूल जाएंगे। तुम खुद लंदन चले जाओ और वहाँ हमारा इंतजार करो। मैं तुम्हें एक नंबर दे दूंगा, वहाँ अपना सुराग छोड़ देना। मैं लंदन पहुँचते ही तुमसे रब्ता करूंगा और हम आगे का प्रोग्राम तय कर लेंगे। तुम बहुत मुश्किल और नाकाबिले अमल बातें कर रहे हो। आसान तरीन रास्ता यह है कि रमेश को ख़त्म करो और खुद गायब हो जाओ। निक का सारा मंसूबा दरहम बरहम हो जाएगा। बाहर से नए आदमी आसानी से नहीं मिलेंगे। हम सागा और रास अलमेडा की वजह से चक्रों में फंस गए। हमें डैनी को ठिकाने लगाने के बाद अपना काम शुरू करना होता। अब निक ने डैनी को भूलने का फैसला कर लिया है। हमारे मुतबादिल भारत से सीधे अमेरिका भेज दिए जाएंगे। निक का मिशन पूरा हो जाएगा और फिर मैं अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर लूँ? मेरे बच्चों और ख़ानदान वालों को मेरी गद्दारी के ताने दिए जाएं, मुझे बखोड़ा करार दे दिया जाए। मैं सब कुछ तबाह नहीं कर सकता। अपना पूरा मंसूबा बता डालो, फिर शायद हम बेहतर मशवरा कर सकेंगे। तुम अली शेर के या फिर किसी फर्जी नाम से सफ़र करोगे। रमेश को तुम्हारी भनक भी नहीं मिलेगी। हमारे अमेरिका पहुंचने के बाद तुम्हें आज़ादी होगी कि जब चाहो रमेश को मार डालो। मैं चंद हफ्तों तक वहीं ट्रेनिंग करता रहूँगा। तुम दूर दूर से मुझसे रब्ता रखोगे। मैं इनकी कमजोरियां बताऊंगा। तुम डैनी बनकर इन पर वार करोगे। निक ने डैनी को बुला देने की बात की है। तुम्हारी इन कामयाबियों के बाद डैनी का नाम एक असेबी ख्वाब बनकर निक मोडले के असाब पर छा जाएगा। ट्रेनिंग खत्म करके मैं फील्ड वर्क के लिए पाकिस्तान आऊँगा तो तुम मेरे साथ होगे। यहाँ भी मैं मुखबरी करूँगा और तुम निक का हर मिशन नाकाम बनाओगे। हो सकता है कि यहाँ असली डैनी भी तुम्हारा साथ देने का फैसला कर ले। वो एक मुंतकिमुल मिजाज और अनापरस्त शख्स की इंतहा पसंदाना सोच थी। वो अपनी तजलील का बदला लेने के लिए सब कुछ बता देने के इरादे बांध रहा था। वो भारत के स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का एक अहम जिम्मेदार अफसर था, लेकिन मुझे वही सब कर गुजरने पर उकसा रहा था जो मैं अपने दिल की गहराइयों से चाहता था। उसकी आंखों की चमक और फरते जज्बात से लरसी आवाज से जाहिर हो रहा था कि वो अपने इरादों में रासिक और संजीदा था। इसने अचानक ही अपने सारे पत्ते मेरे सामने फेंक दिए थे। तुमको तुम्हारे बड़ों ने निक मोडले की तहवील में दिया है। इसकी नाफरमानी करके तुम रा और एसएसबी से
کیا غداری کا مرتکب نہیں ہوگے؟ نک کی مسلسل ناکامیاں تمہاری بھی ناکامیاں شمار ہوں گی۔ میں نے کہا میں نے یہ سب سوچ لیا ہے، دوسروں کے لیے میں اپنی ذات سے غداری نہیں کر سکتا۔ میری انا کا زخم دشمن کے غرور کو نست و نابود کر کے ہی بھرے گا۔ رہا میری ناکامیوں کی شمار کا مسئلہ تو میں اکیلا نہیں ہوں گا، یہ بوجھ میرا ساتھ دینے والے ہر کندھے پر برابر منتقل ہوگا۔ نک موڈلے سے ایسا بھرپور انحراف کر کے تم پاکستان کو فائدہ پہنچاؤ گے جس سے بھارت اپنا اصلی دشمن تصور کرتا ہے۔ کیا یہ خلیج تم آسانی سے سہ لو گے؟ میں نے اسے کریدا۔ زمین پر لکیریں کھائی دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دونوں طرف بتیرے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی دونوں کو ایک خیال کرتے ہیں۔ جوانی سے ہمالیہ تک یہ ساری دھرتی ایک ہے، پھر الگ الگ فائدہ اور نقصان کیسا؟ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس چال نے اس کی کھوپڑی بالکل ہی الٹ کر رکھتی ہو۔ اور تم نے شروع میں جو باتیں کی تھیں آنے والی نسلوں کے خوشحال مستقبل کے لیے دونوں طرف کے جنگی بتوں کو گرانے کا عزم ظاہر کیا تھا، تمہاری اسی سوچ کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس وقت میں بدری ناتھ نہیں، SSB کا ایک افسر تھا۔ میں وہی کچھ کہہ رہا تھا جو دشمن کی سرزمین پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اتفاق ہے کہ آج میں سچ مچ وہی سوچ رہا ہوں۔ SSB کے افسر میں سوئے ہوئے بدری ناتھ کو نک موڈلے نے بیدار کیا ہے۔ اب وہ اپنا رنگ دکھائے گا۔ اگر میں تمہارا ساتھ نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے بھٹکنا پڑے گا، میں کوئی اور ساتھی تلاش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ سے یہاں واپس آنے کے بعد میں ڈینی ہی سے دوستی کر لوں۔ وہ یہودی اور امریکی دہشت گردوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ غیر ارادی طور پر فخر سے میرا سینہ پھول گیا۔ میں نے گہرا سانس لے کر پوچھا، نک نے تمہیں ایسی کیا بات کہی ہے کہ تم اس حد تک جانے پر تل گئے ہو؟ یہ پوچھو کہ اس نے کیا نہیں کہا تو شاید میں جواب دے سکوں۔ وہ متاسفانہ انداز میں اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، یہ حرام زادے امریکی خود کو صاف گو اور راست باز کہتے ہیں۔ صاف گوئی کی آڑ لے کر یہ کسی بھی شریف آدمی کو بھیڑ میں ننگا کر دینے کی عادی ہے۔ ان کی ساری تنقید کا معیار ذاتی پسند اور ناپسند کے گرد گھومتا ہے۔ ایسے رویوں میں اصولوں کا دور دور تک سراغ نہیں ملتا۔ تمہاری ان باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ابتدا میں نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ میں نے اس پر ایک اور پہلو سے ہلکا سوار کیا۔ تو بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، اور اب میں تم کو یہ بھی بتا دوں کہ تم نے صرف پیسے کے لالچ میں ہماری غلامی کا توق اپنی گردن میں لٹکایا تھا۔ تمہارے کردار میں سے لالچ کا عنصر نکال دیا جائے تو تم ایک قابل رشک انسان بن سکتے ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی باتیں اختیاری نہیں ہوتی۔ وہ میں کہ ایک طرف جس ٹہنی کے گن گا رہا تھا دوسری طرف اسی کو طفلانہ مشورے دے رہا تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اس وقت وہ ڈینی ہی سے ہم کلام تھا۔ اس نے خود ہی میرے لالچ کا ذکر چھیڑا تھا۔ موقع میسر آتے میں نے لالچ کے تصور کو مستحکم کرنے کی نیت سے کہا، اگر میں راضی ہو بھی جاؤں تو اس لمبے سفر کے اخراجات کون دے گا؟ وہ تلخی سے ہنس پر اپھل بولا، میں اسی خرابی کی بات کر رہا تھا۔ تمہارے ہر مسئلے کی تان آخرکار رقم پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے۔ ہم بھارت سے $1.5 کروڑ لے کر آئے تھے، اس میں سے مشکل سے 60-70 ہزار نکالے ہوں گے، باقی رقم حاجی دل مراد نے دبا لی ہے۔ وہ مل گئی تو میں ڈالروں سے تمہارا منہ بھر دوں گا، ورنہ تمہیں 10,000 پر کنات کرنی ہوگی۔ یہ رقم ٹکٹ اور دوسرے اخراجات سے زیادہ ہی بیٹھے گی۔ تم ڈینی کی تلاش کے لیے دیے ہوئے $10,000 کی بات کر رہے ہو؟ میں نے انجان بن کر چونکنے انداز میں سوال کیا۔ اس میں سے ایک پیسہ بھی ادھر خرچ نہیں ہوگا۔ جو رقم تمہیں مل چکی ہے اسے بھول جاؤ، میں ایک نئی گڈی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے میں اس سے زیادہ رقم نہیں دے سکوں گا۔ تم چاہو تو ڈینی کے نام کا ہوا کھڑا کر کے امریکہ میں کسی بھی بڑے جوئے خانے پر ہاتھ صاف کر سکتے ہو، لاکھوں ڈالر ہاتھ آ جائیں گے۔ وہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کہاں تک تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ یہ جواب تمہیں کل ہی مل سکے گا۔ میں نے سب کچھ طے کر لینے کے بعد بے پرواہی سے کہا، میں انتظار کر لوں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے انکار کیا تو مجھے مایوسی ہوگی۔ بنیادی طور پر میں تمہارے منصوبے سے متفق ہو چکا ہوں۔ اگر SSB کا ایک افسر اتنی ہمت کر سکتا ہے تو پھر میرے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سفری دستاویزات کا کیا بنے گا اور میرے لیے کس نام سے سفر کرنا سود مند رہے گا۔ سفر کے لیے اصل نام استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے پوچھا۔ بعد میں تم ضرورت کے مطابق اپنے 1000 نام تبدیل کر سکتے ہو، کوئی تمہیں نہیں پکڑ سکے گا۔ میرا اصل نام رمیش کے ساتھ شاید نک موڈلے کو بھی معلوم ہو جائے گا، اس کے استعمال سے گریز ہی مناسب رہے گا۔ اس بارے میں کل تک کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اس نے اٹھ کر اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلا دیے اور میں نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ لاکھ SSB کا ایک صفاق افسر تھے، لیکن نک موڈلے کی زبان سے نکلے ہوئے چند زہریلے فکروں نے اس کے دل پر ایسے گہرے گھاؤ لگائے تھے کہ اس کی کایا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ بظاہر وہ اپنے انتقام کی تسکین کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ نادہ نستگی میں میرے اور اسپیشل ٹاسک فورس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ ایک اہم اہلکار بننے جا رہا تھا اور اس حیثیت میں لائق احترام ہو چکا تھا۔ اس وقت میری اور اس کی مثال چھری اور خربوزے جیسی تھی۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، دونوں صورتوں میں انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے بغل گیر ہونے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے واپس چل دیا۔
या समझौता होने के बाद मैं उसके साथ साथ उसके कमरे में पहुंचा तो रमेश अग्रवाल मसहरी पर दाहिने पहलू के बल किसी मुर्दे की तरह साकत पड़ा हुआ था। अगर कमरे की फिजा में उसकी सांसों की गहरी गहरी आवाजें न गूंज रही होती तो उसके बारे में दूर से कोई फैसला करना मुहाल होता। जी चाह रहा है कि इसे इसी वक्त ज़िबा कर दिया जाए। मैंने बद्री को खुश करने के लिए रमेश को घूरते हुए तल्ख लहजे में कहा, इसकी साजिशें अब जल्द ही इसे ले डूबेंगी। इसका इन्हिसार तुम्हारी मर्जी पर होगा। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी राय मुसल्लत नहीं करूंगा। बद्री खुद को अलग थलग रखते हुए मुसलसल रमेश के कत्ल की तरकीब दे रहा था। मैं इसे वहीं छोड़ कर लौट आया। कमरे में दाखिल होने से पहले ही कहीं से एक साया मेरे करीब रेंग आया। वो मेरा खानसामा था जिसने अपना ऊपरी जिस्म और चेहरा चादर की ओट में छुपाया हुआ था। उसका दाहिना हाथ किसी न किसी आतिशी हथियार के दस्ते पर जमा हुआ होगा। जाकर आराम करो, अब मुझे किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। मेरा फिक्र मुकम्मल होते हुए एक तरफ चल दिया और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गया। मेरे अमेरिका के सफर का मामला सिरे से खत्म हो जाने के बाद एक मरतबा फिर पूरी शिद्दत से सामने आ चुका था। वो ऐसी बेहतरीन सूरत हाल थी कि उसे नजरअंदाज करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अमेरिका पहुंचकर न सिर्फ निक मोडले के शनासा हलकों में मैं दहशत की लहर दौड़ा सकता था, बल्कि डेविड स्टार्स के आइजक बेल को इसी के घर में हरासा करके जहन्नुम वासिल करने के अपने ख्वाब को भी पाया तकमील तक पहुंचा सकता था। जोश और रजान के आलम में मेरी नींद सिरे से उचाट हो गई। मैं शिद्दत से अपने घर की जरूरत महसूस कर रहा था, जहां मेरी खुशी में शरीक होने वाले दूसरे लोग भी मौजूद थे। ये इंसान की फितरत है कि वो खुशी और गम के आलम में दूसरों को अपने एहसासात में शरीक करके ही सुकून और राहत महसूस करता है। और अगर उसे ये जहनी रफाकत मुयस्सर ना आ सके तो फिर वो हर खुशी और सदमे को पत्थर बनकर सर्द महरी से झील चाहता है।